29واں پارہ ہے سورۃ الجن، آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ نے جنات کے حوالے سے ایک واقعے کا تذکرہ بیان فرمایا، اور جنات کے ایمان لانے کے حوالے سے اللہ نے بیان فرمایا کہ اے میرے نبی، جنات جو آپ کی جنس میں سے بھی نہیں ہے، آپ کی قوم میں سے بھی نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے حقیقت پر غور کرتے ہوئے تعصب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا تو وہ بھی ایمان لے آئے۔ آپ کی قوم آپ کے جنس میں سے ہو کر اگر ایمان نہیں لا رہی تو اس کی بنیادی وجہ ان کا تعصب ہے کہ وہ ضد اور عناد ہے ان کے دلوں کے اندر، جس کی بنیاد پر وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے جنات کے قول کو ذکر کر کے بیان فرمایا کہ جنات نے یہ بات کہہ دی کہ ہم میں سے جو بے وقوف قسم کے لوگ ہیں انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا، حالانکہ ہمارا گمان یہ تھا کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹ نہیں باندھتے ہیں۔ پھر آگے جنات نے کہہ دیا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، کہ ایک طرف تو انسان اور جنات اللہ کے حق میں جھوٹ کہہ کر اللہ کے لیے بیوی، اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اور دوسری طرف انسانوں میں سے کچھ مرد وہ جنات میں سے کچھ مردوں کی پناہ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے ان کی سرکشی اور بھی بڑھا دیا۔ چونکہ عرب کے اندر ایک عادت تھی، اور وہ عادت یہ تھی کہ جہاں کہیں چلے جاتے تو وہاں پہ شر سے بچنے کے لیے یہ کلمات کہتے کہ اعوذ بسید ھذا الوادی، کسی وادی میں اگر قرار پکڑتے تو میں اس وادی کے سردار کی پناہ مانگتا ہوں، کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں تمام شرور سے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رافع بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، جب یہ اسلام قبول نہیں کر چکے تھے تو اسلام سے پہلے کا زمانہ تھا، اور وہ زمانہ یہ تھا کہ یہ ایک سفر میں ایک جگہ پہ قیام کر چکے، تو انہوں نے بھی وہاں کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے یہی کلمات کہہ دی اعوذ بسید ھذا الوادی من الشرور، میں ہر قسم کے شر سے اس وادی کے سردار کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ یہ سو گئے اور نیند میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوجوان آ کر اس کے اونٹنی کے پاؤں کو کاٹ رہا ہے، اور ایک بوڑھا شخص کھڑا ہے، وہ اس کو روک رہا ہے کہ بھائی مت کر۔ یہاں تک کہ کچھ خرگوش ساتھ آ گئے تو اس بوڑھے شخص نے اسے کہہ دیا اس نوجوان سے کہ اس کے اونٹنی کے پاؤں مت کاٹو، آپ یہ خرگوش لے لیں اور اس کو کاٹ کر کھا لیں۔ اسی اثناء اس کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو واقعی ایک جوان کھڑا ہے اور اس کے اونٹنی کے پاؤں کاٹ رہا ہے، اور ساتھ ایک بوڑھا ہے وہ اس کو روک رہا ہے۔ یہ حیران ہو کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ آپ نے جو یہ کہہ دیا اعوذ بسید ھذا الوادی، تو میں یہاں کے جنات کا سردار ہوں، اس لیے میں نے کہہ دیا اس کو کہ اس کے اونٹنی کے پاؤں مت کاٹو۔ لیکن اب بات یاد رکھو، اب یہ چیز ختم ہو گئی، کیونکہ مکہ کے اندر
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے، لہذا وہ لوگوں کو سارے غیر سے کاٹ کے ایک اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اس لیے آپ فوراً چلے جائیے اور اس پر ایمان لے آئیں۔ وہ وہاں سے بھاگ کے نکل گیا اور مکہ پہنچ کے معلوم کرنے لگا کہ کون ہے یہ بندہ۔ پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا واقعہ اس کے آنے سے پہلے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا واقعہ اس کو سمجھا دیا کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس نے کہا بالکل جی، اور پھر وہ اسلام قبول کر چکے۔ تو چونکہ ہمارے ہاں بھی بعض روایات اس طرح پائی جاتی ہیں، بعض لوگ جب اپنے گھر کی بنیاد رکھتے ہیں تو وہ خون بہاتے اور وہ خون بنیادوں میں ڈالتے ہیں، تو یہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ گھر جنات کے شرور سے محفوظ رکھے گا۔ اس سے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَأَنَّا ظَنَنَّا کہ جنات نے کہہ دیا کہ انسانوں میں سے کچھ مرد وہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْإِنسِ، وہ پناہ لیتے ہیں جنات کے کچھ مردوں کے ساتھ، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، انہوں نے ان کے زیادتی کو اور بھی بڑھا دیا، سرکشی کو اور بھی بڑھا دیا، کیونکہ انسان کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے شر پہنچنے والا یا شر کے پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ جنات ہے، اس لیے جنات کے ساتھ پناہ مانگو تو تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ حالانکہ پناہ تو اللہ کے ساتھ مانگنی چاہیے تمام شرور سے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ کلمات سکھا دیے کہ جب تم کسی شر سے پناہ مانگو تو یہ کلمات پڑھو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کلمات کے ساتھ ان تمام شرور سے پناہ مانگتا ہوں جو اللہ نے پیدا کیے ہوئے۔ تو ایک طرف تو انسانوں کا گمان یہ تھا کہ یہ جنات جو ہے یہ ہمیں نقصان پہنچانے والے، اگر ہم ان کے ساتھ پناہ مانگے تو ہم محفوظ ہو جائیں گے، اور دوسری طرف جنات بھی مزید گمراہ ہوتے چلے جا رہے تھے کہ ان میں عقل پیدا ہو رہا تھا کہ انسانوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے کہ یہ ہمیں نقصان پہنچانے والے ہیں، اس لیے اللہ فرمائے فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، انہوں نے اس کی سرکشی کو اور بھی بڑھا دیا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور انہوں نے بھی جنات نے بھی ایسا ہی گمان کیا جیسے تم لوگوں نے گمان کیا کہ اللہ موت کے بعد کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائیں گے، جیسے تمہارا یہ ایک ذہن ہے کہ ہم ایک مرتبہ مٹی ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے، اور یا یہ کہ جس طرح تم یہ یقین نہیں رکھتے ہو کہ کوئی اللہ کا پیغمبر آیا ہوا ہے، رسالت کے منکر ہو، تو جنات نے بھی یہ گمان کر رکھا کہ اللہ نے کسی کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، چونکہ جنات آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت سے یہ آسمان کی طرف جاتے تھے بادلوں کے، اور وہاں جب فرشتوں کی آپس میں کوئی مکالمہ ہوتا تو یہ وہ بات سنتے تھے، اور بات سن کر کوئی بات کان میں لگ گئی تو اس بات کو لے کر یہ آ گئے اور کاہنوں کے پاس وہ بات سنا چکے، اس لیے کاہن جب لوگوں کو باتیں سناتا تھا ان میں سے ایک بات وہ صحیح بات بھی سنا لیتا بلکہ سارے جھوٹ ملا کے سناتا تھا، تو لوگوں کے ذہن میں وہ جو ایک بات صحیح نکل جاتی یہ آ جاتا کہ واقعی یہ سچ بولنے والے ان کے پاس غیب کا علم ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی، اللہ نے آسمان کا پھیرا مضبوط بنا دیا اور ان کو اوپر جانے سے روک لیا، اور پھر ان کے لیے شہابوں کا انتظام کر دیا، جب کوئی جن وہ آسمان تک جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے شہاب ثاقب کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو اس کو مار دے رہا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جنات نے کہا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے آسمان کو چھوا، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، ہم نے پایا آسمان کو اس حال میں کہ وہ مضبوط پیراداروں سے بھر دیا گیا ہے، وَشُهُبًا، اور شہابوں سے بھر دیا گیا ہے،
وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم آسمان میں کچھ ٹھکانوں پر سننے کے لیے بیٹھتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اور اب جو کوئی آسمان پر جا کر سننے کی کوشش کرے گا تو یجد لہو شہاب الرصدا، تو وہاں پر ایک شہاب کو موجود پائے گا. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ آسمان کا پیرا جو مضبوط بنایا گیا ہے اور آسمان پہ شہاب کو گھات میں لگایا گیا ہے، شہاب الرصدا، ایسے شہاب جو کہ گھات میں ہے، کب کوئی جن آ جائے، کب کوئی شیطان آ جائے اور فوراً اس کے پیچھے چل پڑے. اب پتہ نہیں کہ کیا مسئلہ ہوا ہے کہ آسمان کے پہرے کا نظام جو مضبوط بنایا گیا ہے، تو اب زمین والوں کے ساتھ کسی بلائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا کسی برائی کا ارادہ کیا ہے، ہمیں کوئی خبر نہیں. ام اراد بہم ربہم رشدا، کیونکہ رب نے اس کے ساتھ پتہ نہیں بھلائی کا ارادہ کیا ہے. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور جنات نے کہا ہم میں سے کچھ نیکوکار ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہے. جیسے انسانوں میں سے کچھ نیک ہوا کرتے ہیں اور کچھ شریر ہوتے ہیں، اس طرح جنات میں سے کچھ نیکوکار اور کچھ شریر قسم کے لوگ ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اب مختلف راستوں میں بھٹے ہوئے ہیں، کچھ اچھے اور کچھ برے، کچھ مسلمان تو کچھ کافر، کچھ عادل اور منصف تو کچھ ظالم اور جابر. وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم نے یہ گمان کر رکھا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں بنا سکتے. اگر اللہ ہماری تباہی و بربادی کا فیصلہ کر لے ہم اللہ سے بچ نہیں نکل سکتے. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم بھاگ کر بھی اللہ کو عاجز نہیں بنا سکتے. یعنی اگر اللہ ہمارے عذاب کا فیصلہ کر لے اللہ کے عذاب سے کہیں بھاگ نہیں نکل سکتے، کہیں بچ نہیں نکل سکتے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور جب ہم نے ہدایت کی کوئی بات سن لی ہم اس پر فوری طور پر اس کی تصدیق کرتے اس پر ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، پس جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا وہ کسی قسم کے نقصان کا خوف محسوس نہیں کرے گا. وَلَا رَهَقًا، نہ کسی قسم کی سرکشی کا خوف محسوس کرے گا، نہ کسی قسم کی زیادتی کا خوف محسوس کرے گا. یہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں اے میرے نبی، جب جنات جیسے مخلوق نے آپ کی بات سن لی، آپ کے قرآن کو سن لیا، وہ اس کو حقیقت سمجھ چکے اور حق سمجھ چکے، اس پر ایمان لے آئے. لیکن آپ کی قوم آپ کے جنس میں سے ہو کر پھر بھی آپ پر ایمان لانے کے تیار نہیں، آپ کے قرآن کو مانتے نہیں، اس کو اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں، اس پر ایمان لا نہیں رہے. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور جنات نے کہ ہم میں سے کچھ تابعدار لوگ ہیں، ان کے سامنے جب حق رکھ دیا جاتا ہے حق کو مان کر چلنے والے ہوتے ہیں. وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے بعض وہ ظلم کرنے والے ہیں. جس طرح انسانوں میں سے کچھ وہ تابعدار ہوا کرتے ہیں اور کچھ وہ ظالم ہوا کرتے ہیں. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، اور جنات نے فیصلہ کر لیا ہم میں سے جو کوئی اسلام لے کر آیا تو یاد رکھے اس نے بھلائی حاصل کر لی. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور ہر چیز جو ظالم ہے ظلم کرنے والے، اور سب سے بڑا ظلم وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک ٹھہرانا ہے. تو اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک ٹھہرا کر اس کی عبادت میں شریک ٹھہرا کر فرمائے یہ لوگ پھر کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. تو جیسے انسان جہنم کا ایندھن بن جائے گا ایسے جنات بھی جہنم کا ایندھن بن جائیں گے اور پھر جہنم کے اندر ان کو سزا دی جائے گی. اس لیے انسانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایمان اور اعمال صالحہ والے راستے کو اپنا لے، یہ ہر قسم کے خوف سے بچ جائیں گے، چاہے وہ نقصان کا خوف ہے چاہے وہ زیادتی کا خوف ہے، اللہ ان کو امن نصیب فرما دیں گے. اس لیے ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ دنیا میں بھی اللہ نے امن کا وعدہ کر رکھا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لا یستخلفنہم فی الارض
اللہ زمین میں خلافت بھی حوالہ کریں گے، اللہ ان کی بدامنی کو امن سے بھی بدل دیں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ، اور یقیناً جن انسانوں میں سے کچھ مرد وہ پناہ لیتے ہیں بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جنات میں سے کچھ مردوں کے ساتھ، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، بس انہوں نے ان کو زیادہ کیا سرکشی کے اعتبار سے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور انہوں نے گمان کیا جس طرح تم لوگوں نے گمان کیا، أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ کسی کو موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کریں گے، یا اللہ نے کسی کو پیغمبر نہیں بھیجا ہے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور یقیناً ہم نے آسمان کو چھوا، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو یقین ہم نے آسمان کو پایا کہ وہ بھر دیا گیا ہے مضبوط پہرہ داروں سے اور شہابوں سے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یقیناً ہم آسمان پہ کچھ سننے کے لیے مختلف ٹھکانوں پر بیٹھتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، پس اب جو کوئی سننے کی کوشش کرے گا، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، تو یقیناً وہ گھات میں بیٹھا ہوا ایک شہاب کو پائے گا۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ، اور ہم نہیں جانتے کہ شر کا ارادہ کیا گیا ہے، برائی کا ارادہ کیا گیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو زمین میں ہیں۔ ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے ساتھ ان کے رب نے بھلائی کا ارادہ کر رکھا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یقین ہم میں سے بعض نیکوکار اور بعض اس کے علاوہ، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف راستوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور یقین ہم نے گمان کر لیا کہ ہم عاجز بنانے والے نہیں اللہ کو زمین میں۔ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم نے یہ یقین کر لیا کہ ہم اللہ کو عاجز بنانے والے نہیں ہیں بھاگ کر۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور یقیناً جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی، آمَنَّا بِهِ، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، پر جو اپنے رب پر ایمان لائے گا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو وہ کسی قسم کے نقصان اور کسی قسم کی زیادتی کا خوف محسوس نہیں کرے گا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یقین ہم میں سے بعض تابعدار ہیں اور بعض ظالم ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، پس جو اسلام قبول کرے گا یقیناً وہ بھلائی حاصل کر لے گا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور یقیناً جو ظالم ہوگا تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ صدق اللہ العظیم۔